محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار، دونوں جہاں کے سردار، جنت کے مالک و مختار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن قاسم کی ضرورت ہے زمانے کے لیے، ابن قاسم کی ضرورت ہے زمانے کے لیے، فتنہ دین کو جڑ سے مٹانے کے لیے۔ آج ہے ارض فلسطین میں قیامت کا سماں، آج ہے ارض فلسطین میں قیامت کا سماں، پھر صلاح الدین آئیں گے حق دلانے کے لیے، اور مسجدوں میں اپنی پیشانی تو اب جھکتی نہیں، مسجدوں میں اپنی پیشانی تو اب جھکتی نہیں، مسلمان رہ گئے ہیں بس دکھانے کے لیے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً زندگی بہت مختصر ہے، لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ تمام جہاں کے پالنے والے احکم الحاکمین اور اس کے پیارے رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہم سبوں کی بھلائی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان شیطان للانسانی عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ اس شیطان کا پہلے نام عزازل تھا، یہ شیطان کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، یہ شیطان فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ اس شیطان جب وہ عزازل کے نام سے تھا تو یہ استاد الملکوت کہلاتا تھا، یہ شیطان عزازل کے نام سے فرشتوں کا سردار کہلاتا تھا، فرشتوں کے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وہ شیطان ہے۔ زیادہ میں لمبی چوڑی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، بس چند جملوں سے اس کی پہچان بتا دوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، اس میں روح ڈالی گئی، روح ڈالنے کے بعد میں اندر کافی اندھیرا تھا، اتنی سختی اندھیرے تھی کہ روح واپس لوٹ آئی۔ بہرحال بہت لمبی واقعات ہے، بس مختصر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو، نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں چمکایا، اور پیشانی آدم میں چمکنا تھا کہ آدم علیہ السلام کا قلب جو ہے روشن ہو گیا، قلب منور ہو گیا، جس میں روشنی چھا گئی، روح ڈالی گئی، روح اندر اطمینان پا گئی، سکون پا گئی، تسکین پا گئی، اندر داخل ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کے بایاں پسلی سے ماں حوا کو تیار کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا، دونوں بہت ہی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں شیر کرتے تھے، جنت میں رہتے تھے، ان لوگوں کو ہر چیز کھانے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ ان پہ منع فرمایا تھا کہ یہ دانہ نہ کھانا۔ شیطان لعین نے آدم علیہ السلام کو لغزش دی، اور جو ہے لغزش دینے کے بعد میں وہ دانہ کھلایا۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کا وہ دانہ کھانا نہ ہوتا تو ہمارا دنیا میں آنا نہ ہوتا۔ اللہ کی مصلحت ہے، پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یہ شیطان کا وار بہت خطرناک ہے، یہ شیطان کی چال بہت خطرناک ہے، یہ شیطان کا وسوسہ بہت خطرناک ہے۔ ہر مسلمانوں کو، ہر انسانوں کو اس کے چال سے ساودھان رہنا چاہیے، اس کے وار سے ساودھان رہنا چاہیے۔ یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی کتنے سال تک عبادت کی؟ شیطان نے ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 600 کروڑ سال تک عبادت کی تھی، 600 کروڑ سال تک عبادت کیا، اور ایک روایت میں آتی ہے 900 کروڑ سال تک عبادت کیا۔ بلکہ اس کے سجدوں کے تعلق سے آتا ہے کہ روئے زمین میں اگر اس کی سجدے کو بچھا دی جائے تو روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ رہے گا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو، جہاں پہ اس نے اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ وہ اللہ کا اتنا عبادت
عبادت گزار تھا، لیکن کیا ہوا جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ کو تیار کیا گیا اور مجسمہ کو تیار کرنے کے بعد میں تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس کے علاوہ جتنے تھے سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور نبی آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں، یہ تو پستی کی طرف جاتے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بلندی کی طرف جاتا ہوں، اور گستاخی کرنے کے بعد میں گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں کر دیا، لعنت کا طوق پہنایا، اور لعنت کا طوق پہنانے کے بعد میں اسے جو ہے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ شیطان لعین نے 600 کروڑ سال تک عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے شیطان لعین نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا اللہ میں نے تو تیرا اتنا عبادت کیا ہے تو مجھے مہلت چاہیے، قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ یہ اللہ کی رحیمی کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو نقصان نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان کو طاقت دی گئی اور شیطان لعین کو قیامت تک کی مہلت دی گئی۔ یہ شیطان مردود چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بندے ہیں اس کو بہکا دے، اور اتنا بڑا جہنم ہے اس میں وہ اکیلا نہ جائے بلکہ اس کے بندوں کو بھی ساتھ لے جائے، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو، تمام لوگوں کو اس شیطان مردود سے ساودھان رہنا چاہیے، اس شیطان مردود سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس شیطان مردود سے باخبر رہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں کہہ رہا تھا کہ شیطان لعین سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوست کسے کہا جاتا ہے، دشمن کسے کہا جاتا ہے۔ ہم جسے دوست سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی میں کیا وہ ہمارا دوست ہے؟ کیا ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ ارے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم جسے دوست سمجھتے ہیں کبھی وہ ہمارا دشمن نکلتا ہے، جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دے، کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں جو فلمیں ڈرامے کی طرف لے جاتا ہے کیا ہمارا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں جو گانے بجانے میں مشغول کر دیتا ہے کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اسے ہم دوست سمجھتے ہیں؟ قسم خدا کی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون دوست تھا اور کون دشمن تھا۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، کوئی نیکی کی طرف راغب کرتا ہے تو ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمام انسانوں کو چاہیے کہ حق اور باطل کی پہچان کرے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن نے کسے دشمن کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تو اسے کھلا ہوا دشمن قرار دے رہا ہے، اور ہم جو ہے اسی سے دوستی بنائے ہوئے ہیں، اس کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عبادت کیا، 600 کروڑ سال تک عبادت کیا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی اور ایک طریقے کا طاقت بھی مانگا۔ یہ ہوا جو چلتا ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن ہوا کا وجود جو ہے حق ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان کا وجود بھی حق ہے۔ اس کو تو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہمارے رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے خون میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے نسوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور ہم اس وسوسے کو اپنے دل کا خیال سمجھتے ہیں، اور ہم اس وسوسے کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پہچان ہو جائے گا کہ کون شیطان کی آواز ہے، کون تمہارے دل کی آواز ہے، کون شیطان کی آواز ہے اور کون تمہارے دل کے نیک خیالات ہیں۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے دلوں میں نیک خیالات پیدا فرماتا ہے، کیونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوگا وہ کیا چاہے گا کہ اس کے بندے نافرمانی کرے اور نافرمانی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک بن جائیں، اس کے بندے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ سن لو، جنت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جنت کے جو محلات ہوں گے، اس کی جو دیواریں ہوں گی وہ دیواریں اینٹ اور سیمنٹ اور بالو کی نہ ہوگی، بلکہ وہ جو ہے مشک اور عنبر کی ہوگی اور چاندی اور سونے کی اینٹیں سے بنی ہوگی۔ اتنا خوبصورت ہوگا وہاں پہ جو نیچے میں کنکر اور اینٹیں پتھر جو گرے ہوں گے وہ اینٹیں پتھر کنکر نہ ہوں گے، بلکہ ہیرے اور جواہرات سے سجے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی۔ بلکہ چند جملوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دماغ اس کی نعمت کو سوچ نہیں سکتی ہے، کوئی جو ہے عقل اس کو سوچ نہیں سکتی ہے کہ جنت کی نعمت کیا ہے، کوئی زبان جو ہے اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی ہے، کوئی کان جو ہے اس کو سنا تک نہیں ہے، کسی خیال میں وہ گزرا بھی نہیں ہے۔ بلکہ جنت کو کوئی دیکھ لے اور جنت کو دکھا دیا جائے تو وہ ہر کام دھام چھوڑ کر کے اللہ کی بندگی میں لگ جائے اور جنت کی جستجو میں لگ جائے۔ یہ جنت بہت ہی حسین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک ہو جائیں، اس کے بندے فرمانبردار ہو جائیں، اس کے بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنے لگے اور جو ہے جنت کا راستہ اختیار کر لے۔
اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے نیک ہو جائیں، لیکن کیا شیطان بھی چاہتا ہے کہ بندے نیک ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ شیطان لعین تو چاہتا ہے، وہ تو اپنا انجام جانتا ہے کہ قیامت کے بعد فرشتے جو ہے شیطانوں کو سب سے پہلے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں پھینکیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شیطان جو ہے سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ شیطان لعین تو چاہتا ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے، بندوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ شیطان کو اتنی طاقت ملی ہے کہ رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ کون شیطان کی آواز ہے، کون ہمارے دل کی آواز ہے، کون اللہ کی طرف سے ہے، کون شیطان کی طرف سے ہے؟ بڑا آسان نسخہ ہے، اگر اس پہ ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون شیطان کا وار ہے، کون ہمارا جو ہے ہمارے دل کی آواز ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرنے کی ترغیب ہو تو سمجھیے آپ کے دل کی آواز ہے، جب نیکی کی طرف رغبت ہو تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب نماز کی طرف جانے کا دل چاہے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی نیک عمل کرنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب عبادت کرنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا دل کرے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب صاحب نصاب ہے اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، جب حج کرنے کا جذبہ جاگے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب زکوٰۃ دینے لگے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے ہے، جب صدقہ ادا کرتے رہیں تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، جب نیک عمل کرتے رہیں تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اسی کے مخالف جب آپ کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال آئے تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، جب آپ غیبت کریں تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ جانے کے بعد میں شیطان لعین جو ہے آپ کو نچاتا ہے تو سمجھ لیے شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کا خطرناک وار ہے، جب آپ جب شراب پینے کے لیے بڑھیں تو سمجھ لے شیطان لعین ہمیں بہکا رہا ہے، جب آپ برائی کرنے کی طرف قدم اٹھے تو سمجھ لے شیطان لعین کا بہت بڑا چال ہے، شیطان لعین کا بہت بڑا وار ہے۔ شیطان لعین سے اللہ کی پناہ چاہیے، لاحول پڑھا کرے، اعوذ باللہ پڑھا کرے، شیطان مردود سے، شیطان لعین سے اللہ کی پناہ لیا کرے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا آپ جانتے ہیں؟ ضرور جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت کو دنیا میں بھیجا، جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، سیس علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ایاز علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت آتی رہی، جب دنیا میں کفر اور شرک اور وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے من گھڑت خداؤں کو پوجتے تھے، لوگ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنے لگے، اپنے مورتیوں کو پوجنے لگے، اپنے بتوں کو پوجنے لگے، کوئی چاند اور سورج کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے درختوں کو پوجتا تھا، جو جسے چاہتا تھا اسی کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جب وہ شرک اور کفر بڑھ جاتی تھی، برائی بڑھ جاتا تھا، ظلم بڑھ جاتا تھا، قتل اور غارت بڑھ جاتی تھی، جب لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور جو ہے ایک کے بعد دیگرے ایک نبی آتے رہے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا اور نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اب جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں اب جو ہے اولیاء کرام کی جماعتیں آتی ہیں، اور ولی اللہ آتے ہیں، اللہ کے نیک ولی آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دین پہ رہتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی دین کی، اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کا ظہور جو ہے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجے، اور جب ہر نبی کے امتی جب کفر اور شرک اور برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ پہلے کے نبیوں کے امتیوں پر عذاب نازل فرماتا تھا، کبھی آسمان سے پتھر کی برساؤ کرتا تھا، کبھی آسمان سے آگ برستی تھی، کبھی جو ہے سیلاب آ جاتا تھا، کبھی جو ہے لوگوں پہ پتھر کی برساؤ ہو جاتی تھی، طرح طرح کی کبھی بیماریوں میں گر جاتے تھے، طرح طرح کے عذاب سے انہیں ہلاک کیا جاتا تھا، اور جو ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کی جاتی تھی، کبھی زمین پلٹ دی جاتی تھی، لوگ جو ہے بستی کے بستی اجڑ جاتے تھے، بستی کے بستی برباد ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کہ بتاؤ آپ بھی آج گناہ کرتے ہو، کیا کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتی ہے؟ کیا کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا اس پہ عذاب آتا ہے؟ ہرگز نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا محبت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو اتنی
اپنے محبوب کے امتیوں پہ اتنا رحم فرمایا ہے کہ اس کو مہلت ملتی ہے، اس کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اور کر لینے کے بعد میں نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کو جو ہے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے کے نبیوں میں جب لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے تو ان پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں جو شیطان کے راہ پہ چلے گا اور شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے بہکاوے پہ جو بری موت مرے گا، بے شک اس کا بھی ٹھکانہ جو ہے برا ہے، بے شک اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ہے اس کا بھی جو ہے نقصان ہے۔ لیکن جو ہے شیطان کے جو وار سمجھتا ہے اور اس سے بچتا رہتا ہے، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ رحمان الرحیم وہ بچتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، لوگ جو ہے بہت ہی آپ کی جو ہے تبلیغ کم و بیش 900 سال تک ہوئی، 900 سال تک آپ نے تبلیغ فرمایا، اور فرمانے کے بعد میں کچھ لوگوں نے ایمان لے کر کے آیا اور باقی لوگ جو ہے کفر اور شرک میں مبتلا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمانا چاہا، اور حضرت نوح علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ آپ جو ہے ایک کشتی کو تیار کریں، اور کشتی کو تیار کرنے کے بعد میں آپ جو ہے اپنے ماننے والے کو، اپنے مسلمانوں کو، آپ پہ جو ایمان رکھنے والے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جائیں، اور جتنے جاندار کا جوڑا ہے ہر جاندار کا جوڑا کو کشتی میں سوار کر دے، ہم انہیں اور جو آپ پہ ایمان نہ لائے ہیں اس کو چھوڑ دے، ہم ان پہ عذاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کرنے والا ہے، اللہ ان پہ عذاب کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی سی کشتی بنائے، اور جو ہے ان پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سارے کے سارے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا، اور ہر جاندار کا جوڑا کو کشتی میں سوار کر لیا، اور کشتی جو ہے سیلاب میں چلنے کے لیے تیار تھی، اور اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا کہ ایک جو ہے کشتی میں ایک جو ہے برا شخص آ کر کے داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے برا شخص تو کون ہے؟ میں تمہیں پہچانتا نہیں، تمہیں کبھی دیکھا نہیں، تم کون ہو؟ وہ برا شخص کہتا ہے، مجھے نہیں جانتے ہو، میں ہی تو فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، میں ہی تو ابلیس لعین ہوں، مجھے ہی تو لوگ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، مجھ پہ ہی تو لعنت کرتے ہیں، میرا ہی نام تو ابلیس ہے۔ بولے اے مردود، تیرا اس کشتی میں کیا کام؟ تو اس کشتی میں کیسے سوار ہو گیا؟ نکل یہاں سے، تو یہاں سے باہر جا، تو اس کشتی میں کیسے سوار ہو گیا؟ ابلیس شیطان کہتا ہے، اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ مجھ کو اس کشتی سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کشتی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کشتی سے نکل جائیں گے، لیکن کیا میں وہ 5 باتیں آپ کو نہ بتا دوں جس 5 باتوں سے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہوں، جس 5 باتوں سے میں نیک لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں؟ بولے ٹھیک ہے، تمہیں اگر بتانا ہے تو بتاؤ وہ 5 باتیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، میں 5 باتوں میں صرف 3 باتیں بتاؤں گا اور 2 باتیں آپ کو نہ بتاؤں گا۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان مردود جو آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتا ہے اور 2 باتیں جو چھپا رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ 3 باتیں تو جو بتانا چاہ رہا ہے وہ نہ بتا، جو 2 باتیں چھپا رہا ہے وہ 2 باتیں بتا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی شیطان لعین سے کہا کہ تم 2 باتیں بتا دو، اور جو ہے وہ 3 باتیں ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان لعین نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی 2 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جس سے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے حرص، لالچ، اس کے ذریعے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ بولے دوسرا کیا ہے؟ بولے دوسرا حسد ہے، جلن ہے، اسی 2 باتوں سے میں جو ہوں اللہ کے بندوں کو میں گمراہ کرتا ہوں۔ بولے یہ 2 باتیں ہیں، اور آج بھی دیکھیے جو لوگ حرص میں رہتے ہیں وہ کبھی خوشحال نہیں رہتے۔ ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے ایک گاڑی عطا فرمایا ہے تو اس کا ذہن کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، 2 ہو جاتا تو کتنا ہوتا ہے، 2 اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کہتا ہے 3 ہو جاتا تو کتنا ہوتا ہے، ایک گھر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے دوسرا گھر ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، دوسرا گھر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے فلیٹ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، فلیٹ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بلڈنگ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی لالچ جو ہے ختم ہی نہیں ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس پہ آتی رہتی ہے لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ جب 2 گاڑی تھی تو تیسرا ہو گیا تو خوش ہونے کو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس سینٹو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس بکٹا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس مرسیڈیز ہو جاتا، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسری۔ اس کی خواہشات کم نہیں ہوتی، اس کا لالچ کم نہیں ہوتا ہے، اس کی حرص کم نہیں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ دنیا میں پھنسا رہتا ہے، نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا عطا فرماتا ہی ہے، اس کے باوجود جو ہے بندہ جو ہے پریشان رہتا ہے۔ یہ تو حرص کا معاملہ تھا۔ حسد میں بھی انسان کم نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 2 گاڑی ہے اور اس کے پاس 1 گاڑی ہے تو اس کے پاس 1 گاڑی ہونے کا خوشی نہیں ہے، اس کو اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ فلانے کے پاس 2 گاڑی کیوں ہے۔ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ دولت دیا ہے تو اس کو اپنے دولت سے خوشی نہیں ہے، اس کو حسد اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس اس سے زیادہ دولت کیوں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ
سے ڈرو اور شیطان کے وار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو اور اپنے حق میں بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور ضرورت بھی کیا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا تو عطا فرماتا ہی ہے، پھر حسد اور حرص میں پھنسنے کا ضرورت کیا ہے؟ یہ شیطان کا وار کو سمجھیے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کو سننے سے پہلے ایک مثنوی شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں، اے شہد کی مکھی، تو جو شہد بناتی ہے یہ شہد کس طریقے سے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ میں جاتی ہوں باغیچہ میں جانے کے بعد میں پھولوں سے رس چوستی ہوں، اور پھولوں سے رس چوسنے کے بعد میں اس پھولوں کا رس کو لے کر کے اپنے منہ میں لے کر کے آتی ہوں اور اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ پھولوں کا رس جو ہے کبھی جو ہے پھولوں کا رس جو ہے پھیکا بھی ہوا کرتا ہے، کبھی پھولوں کا رس جو ہے کروا بھی ہوا کرتا ہے، کبھی پھولوں کا رس جو ہے الگ الگ سواد کا ہوتا ہے، تو تمہاری صحت میں اتنی مٹھاس کیوں آ جاتی ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم باغیچے کی طرف جاتی ہیں اور باغیچے سے پھول کو لیتی ہیں اور پھول کے رس کو لینے کے بعد میں ہم لوگ جب واپس لوٹتی ہیں تو ہم لوگ واپس لوٹتی ہوئی آپ پہ درود شریف پڑھتی رہتی ہوئی ہیں، اور درود شریف پڑھتی رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے شہد میں وہ مٹھاس آ جاتی ہے جس مٹھاس کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس میں پھیکا پن اور کروا پن کو مٹھاس بدل جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں کیوں نہ مٹھاس ہو؟ ایک بار خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کا عبادت کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا؟ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز ادا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، ساری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کا عبادت کیا، ساری رات جاگ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ کے لیے نماز ادا کی، ساری رات جاگ کر کے اللہ کے ذکر اذکار میں لگے رہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ 40 سال تک آپ جو ہے درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی چھالیں کھاتے تھے، بلکہ آپ کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کئی روز تک آپ کھانا پینا بھول جاتے تھے اور جو ہے عبادت میں ایسا مشغول ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا اور فرشتوں کے ذریعہ قسمیں دے کے اپنے غوث کو کھلاتا تھا پلاتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک دیکھا جاتا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے نورانی شکل میں جو ہے تخت کی طرح بہتا ہوا آتا ہے، اور اس میں سے ایک غیب کی آواز آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوا اور آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں آپ فوراً ارشاد فرماتے ہیں، شیطان لعین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرا خدا تو وہ ہے جس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے بہت ہی کم ہے، جس کی جتنی بھی عبادت کی جائے بہت ہی کم ہے، جس کا جتنا بھی عبادت کیا جائے اتنی ہی کم ہے، اور تو مردود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو عبادت کی، میری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہے اور اسے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ تو اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان مردود جیسے یہ لاحول سنتا ہے اور سننے کے بعد میں وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے بکھر جاتا ہے، دھوئیں کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور اڑتے بھی یہ شیطان مردود جو ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بے شک آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تو غوث اعظم ہے، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیارا ارشاد ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے شیطان مردود، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا ہے۔ پھر شیطان کا وار کا جو ہے جواب دیتے ہیں، اور شیطان لعین جاتے جاتے تھک جاتا ہے اور جو ہے اس کے پاس کوئی جواب نہ رہتا ہے، وہ آخر میں جو ہے ایک سچائی کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں نے کتنے اولیاء کرام کو میں نے اس مقام پہ گمراہ کر دیا ہے اور آپ بچ گئے۔ ذرا اس شیطان کا اس جواب کو سنو، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنے اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا ہے، تو اے مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ ہم اور آپ جو ہیں کس کھیت کی مولی ہے، ہم اور آپ جو ہیں کیا چیز ہے؟ اگر ہمیں اور آپ کو شیطان آسانی کے ساتھ گمراہ کر دے اللہ کی پناہ، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں کیا اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس سے ساودھان رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسی کے چال سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک بہت ضرورت ہے۔ جب وہ اولیاء کرام کو گمراہ کرنے پہ کر سکتا ہے تو ہم تو ایک معمولی حیثیت
से एक इंसानी शक्ल में एक आम मुसलमान है तो हमें तो बहुत आसानी के साथ वो पटक सकता है। उसके आवाज़ बहुत खतरनाक होते हैं। और जो है हम लोग हफ्ते में एक दिन जुम्मे का नमाज़ पढ़ लेते हैं और जुम्मे का नमाज़ पढ़ करके समझते हैं कि हमने बहुत इबादत कर लिया, और जो है हम लोग जो है थोड़ा सा अगर पंचगाना भी पढ़ लें तो शैतान के वसवसे में आ जाते हैं, सोचते हैं हम नमाजी हो गए, हम इबादत गुजार हो गए। बल्कि अल्लाह की याद तो ऐसी है कि उठते बैठते चलते फिरते करवटों में अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है कि करवटों में उसे याद करो, हर वक्त उसको याद करने की कसीर जिक्र का हुक्म आया है कि आप जो है कसरत से ज़्यादा अल्लाह के जिक्र में लगे रहो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में लग जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में लग जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में लग जाओ, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादत गुजारी में लग जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और अताअत में लग जाओ। कुरान तो हमें ये सिखा रहा है कि अल्लाह के जिक्र बेशुमार करे, और हम जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं तो समझते हैं बहुत काबिल हो गए। अरे औलिया कराम का तो वो मामला हुआ करता था कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह एक चम्मच में सत्तू लेते हैं और मुंह में खा लेते हैं, और खा लेने के बाद में और जो है पानी पी लेते हैं, और पानी पी लेने के बाद में लोगों ने उनसे कहा कि बारहा देखा गया है आप सत्तू को लेते हैं, सूखी सत्तू को मुंह में डाल करके पानी पी लेते हैं, आप रोटी चपाती वगैरह क्यों नहीं खाते हैं, आखिर उसके खाने से आपका क्या हर्ज है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जितना देर मैं रोटी को बेलूंगा, जितना देर मैं रोटी को सेकूंगा, जितना देर मैं आटा को गूंदूंगा, और भी फिर उस रोटी को चबाने में जो वक्त लगेगा इतना वक्त मेरा जाया हो जाएगा, इतने देर में मैं अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि रोटी को चबाने में जितना वक्त लगे, ठीक है मैं रोटी बेलता रहूँगा, अल्लाह का जिक्र करता रहूँगा, रोटी सेकता रहूँगा, अल्लाह का जिक्र करता रहूँगा, लेकिन खाने में तो चबाने में तो वक्त लगेगा, तो इतना देर तो जो है अल्लाह की याद से मैं गाफिल हो जाऊँगा। ये बुजुर्गान दीन का मामला हुआ करता था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा नाई के पास जाते हैं और अपने मोछ को कतरवाते हैं। नाई अर्ज करता है कि ए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है अपना लब को बंद कर दे वरना कैंची लगेगी, आपका लब कट जाएगा, आपका होंठ कट जाएगा, खून निकल जाएगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम अपना काम किए जाओ, अपनी मेरी मोच कतरते रखो, और तुम्हारी कैंची अगर मेरे होंठ को काटती है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। हमें तो इस बात की परवाह है कि हमारा जुबान जो है, हमारा लब जो है, कोई भी लम्हा याद इलाही से, जिक्र इलाही से गाफिल ना हो जाए। बेशक जो मछली अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है कांटा में फंस जाती है, जो मछली अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है कांटा में फंस जाती है। ए मुसलमानों, जहाँ तक हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह का जिक्र में लगे रहो, अल्लाह की याद में लगे रहो, अल्लाह की याद में रहो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था शैतान के वार के ताल्लुक से एक आखिरी वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके वार से आप समझने की कोशिश करें कि उसका वार कितना खतरनाक होता है। बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक शख्स बहुत आबिद था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत रियाजत गुजार था, इस इबादत इलाही में मशगूल रहा करता था, हर वक्त इबादत में लगा रहता था। उसी शहर में, उसी जगह में 3 भाई रहा करते थे, और 3 भाई की एक छोटी बहन थी। उस तीनों भाइयों ने इरादा किया कि हम लोग तिजारत के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन उन लोगों को एक बात परेशान कर रही थी। उस तीनों भाइयों को एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि हम तीनों भाई तो यहाँ से चले जाएंगे, जाने के बाद में तिजारत में मशगूल हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक जो इकलौती बहन है इसका क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी हिफाजत कौन करेगा। वो लोग इसी बात में परेशान थे, और तीनों भाई का तिजारत में जाने का इरादा बना हुआ था। इसी परेशानी में उन्हें ख्याल आया कि इसी शहर में वो आबिद है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत पारसा शख्स है, बहुत परहेजगार शख्स है, उसी के हवाले हम अपनी बहन को कर देते हैं, वो हमारी बहन की ठीक हिफाजत कर सकेगा। तीनों भाई ने सलाह मशवरा किए, और सलाह मशवरा करने के बाद में उस आबिद के पास पहुँचते हैं। कहते हैं, ये आबिद, मेरी ये बहन जो है आपके पास अमानत के तौर पे छोड़े जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं जाऊँगा, और जो है वहाँ से कुछ तिजारत करने के बाद में हम लोग वापस आएंगे, जब तक हमारी बहन को आप अपने पास हिफाजत में रखें। आबिद ने फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तुम्हारी बहन की देखभाल करूँ, मुझे इबादत व रियाजत से फुर्सत ही नहीं, मैं इस तरफ कहाँ ध्यान दे सकूँगा। आप अपनी बहन को मेरे पास न रखें, कहीं और रख दें, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का कोई ख्याल न रख सकूँगा, मैं तो खुद अपना ख्याल नहीं रखता, तो तुम्हारी बहन का क्या ख्याल रखूँगा। तो वो आबिद फरमाता है कि मैं आपकी बहन को नहीं रख सकता। आबिद ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी बहन को ना रख सकेंगे, और इतने में तीनों के तीनों भाई जो है आबिद के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आबिद, तुम बताओ इस शहर में हम किसके हवाले अपनी बहन को रखे जाएं, तुम ही कोई नाम बता दो, तुम्हारे नज़र में कोई है। तो आबिद सोचने लगा और कहने लगा, नहीं, कोई ऐसा शख्स तो हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर तीनों भाइयों ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी इस बहन को रख ले, आपका तो 2 रूम है, तो एक रूम में मेरी बहन रहेगी इस तरफ, और एक रूम में आप इबादत और रियाजत में लग जाना, और जब आप मेरी बहन के लिए आप अपने दरवाजे पे खाना रख देना, जो भी खाएं वो दरवाजे पे रख देना, मेरी बहन आएगी, खाना को ले जाएगी, और अपनी खाना ले जाएगी और खा लेगी। आप इसी तरीके से करते रहना, ना आपकी इबादत में खलल होगी और मेरी बहन की भी हिफाजत हो जाएगी। आपको बहुत
ضد کیا گیا، اصرار کیا گیا، عابد جو ہے راضی ہو گیا، بولا ٹھیک ہے اگر ایسا بات ہے تو ہم ٹھیک ہے تمہاری بہن کو اپنے دوسرے والے روم میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے ہم کھانا نہیں پہنچایا کریں گے، ہم جو ہے اپنے دروازے پہ کھانا رکھ دیں گے اور پردہ گرا رہے گا، وہ پردے میں آئے گی اور کھانا لے کر کے چلے جائے گی۔ یہی معاملہ طے ہوا، تینوں بھائی خوشی خوشی تجارت کے لیے لوٹ جاتے ہیں اور تجارت کو چلے جاتے ہیں، تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تجارت کئی سال ایک عرصے کے لیے، ایک سال کے لیے تجارت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور تجارت کرنے کے لیے کافی دور نکل جاتے ہیں اور تجارت میں وہ لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ عابد روز کا وہ معمول تھا کہ عبادت میں لگ جاتا تھا، گھر میں جو بھی سکھا رکھا جو بھی بناتا تھا اس کو اپنے گھر کے دروازے میں رکھ دیتا تھا اور اس کی بہن، تینوں بھائیوں کی بہن آتی تھی اور کھانا جو لیتی تھی اور لے کر کے وہ لڑکی چلی جاتی تھی اور کھانا کھا لیتی تھی۔ کافی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن جو ہے شیطان جو ہے عابد کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور شیطان لعین جو ہے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے تو کیسے عبادت گزار ہے، اللہ کے اللہ کی ایک بندی جو تیرے پاس آتی ہے چل کر کے اور کھانا لے کر کے جاتی ہے، کیا تیرا یہ نہیں ہوتا ہے، کیا تجھ میں یہ ضرورت نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ توفیق نہیں دی ہے کہ تو جا کر کے اس کی کھانا کو اس کے دروازے تک پہنچا دے؟ وہ لڑکی ہو کر کے آتی ہے، تو لڑکا ہو کر کے تو وہاں تک کیوں نہیں جاتا؟ اور شیطان جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سوئی کی طرح جو ہے شروعات کراتا ہے، چوٹی کی طرح شروعات کراتا ہے اور اس کے بعد میں بڑا سے بڑا گناہ کراتا ہے۔ وہ عابد اس وسوسے میں پڑ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ شیطان کا وسوسہ تھا یا میری دل کی چال تھی۔ اس نے اس کو اچھا سمجھا اور وہ کیا کرتا ہے، کھانا لیتا ہے اور لڑکی کے دروازے پہ لے جاتا ہے، لے جا کر کے رکھ دیتا ہے۔ رکھ دینے کے بعد میں پھر نیکی میں، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے کہ شیطان پھر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر کے اس عابد کو، عبادت گزار کے دل میں پھر وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ عبادت گزار تو اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، کھانا رکھ دیتا ہے اور رکھ کے واپس ہو جاتا ہے، وہ لڑکی اس گھر میں بند رہتی ہے، اکیلا رہتی ہے، تنہائی میں رہتی ہے، سوچ اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، اسے کس طریقے سے گھٹن ہوتی ہوگی کہ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی اسے سلام دعا کرنے والا نہیں۔ تو وہ بتا، اگر تو اس کی جگہ ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو عبادت میں مشغول ہے، تیرا تو ٹائم چل جاتا ہے، اس کا ٹائم کیسے گزرتا ہوگا؟ کم سے کم تو سلام دعا تو کر سکتا ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے کے بعد میں وہ عابد جو ہے اس وسوسے میں پڑ جاتا ہے اور جاتا ہے اور کھانا کو رکھتا ہے، رکھنے کے بعد میں سلام کرتا ہے۔ ایک دن سلام تک رہا، دوسرا دن کلام تک پہنچا اور یہ معاملہ جو ہے بہت طول اور طویل تک پہنچتا چلا گیا اور جو ہے دونوں گفتگو میں پھنستے چلے گئے، اللہ کی پناہ، اور دونوں اس حد تک پہنچ گئے جس حد تک، اور وہ دونوں اس حد تک پہنچ گئے جس حد تک ان لوگوں کو نہیں پہنچنا تھا، اور وہ لڑکی جو ہے اس عابد کے ساتھ اپنا منہ سارا کالا کر لیتی ہے اور کالا کر لینے کے بعد میں یہ گناہ کبیرہ کرا دیتا ہے۔ یہ شیطان کس طریقے سے سوئی اس کی طرح شروعات کرواتا ہے اور آخر میں تیر کی طرح نکلتا ہے، ایک چوٹی کی طرح شروعات کراتا ہے اور کتنا بھاری بھرکم گناہ کرا دیتا ہے۔ شیطان اسی پہ بس نہیں کرتا، کچھ دنوں کے بعد میں وہ عورت جو ہے حاملہ ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے اور بچہ جیسے ہی ٹھہر جاتا ہے اور بچہ ٹھہر جانے کے بعد میں کچھ مہینوں کے بعد میں وہ بچہ کی ولادت ہوتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بچہ دنیا میں آتا ہے کہ عابد کے دل میں پھر شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ تو نے تو اس کے ساتھ بدکاری کر لیا اور یہ بچہ جو ہے یہاں آ گیا ہے، بتا اس کے بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب تو اس کا بھائی آنے والا ہے، جب وہ اس بچے کو دیکھے گا تو کیا جواب دے گا؟ بتا تو کیا جواب دے گا؟ تو ایک کام کر، اس بچے کا قتل کر دے، اس بچے کو مار دے، ورنہ تیرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تیری عزت کہاں رہے گی؟ یہ وسوسہ دینے کے بعد میں پہلے شیطان نے گفتگو کروایا، پھر شیطان نے بات چیت کروایا، پھر شیطان نے جو ہے گناہ کرایا اور گناہ کرانے کے بعد میں شیطان لعین جو ہے ہار نہیں مانتا ہے بلکہ اس کو قتل کی طرف رغبت کرتا ہے اور یہ وسوسہ کے بعد میں جو ہے وہ عابد اس بچے کا قتل کر دیتا ہے اور قتل کر کے وہاں پہ گھر میں ایک مٹی کھودتا ہے، کھود کر کے اس بچے کی لاش کو جو ہے وہیں پہ گاڑ دیتا ہے اور کتنی بے رحمی سے اس بچے کو مارا ہوگا، اور مارنے کے بعد میں اس بچے کو جو ہے گاڑ دیتا ہے۔ گاڑ دینے کے بعد میں جو ہے شیطان اس پہ بھی بس نہیں کرتا، شیطان کا وار بہت خطرناک ہے، اس کی چال بہت خطرناک ہے، اللہ کی پناہ اس کے چال سے، اللہ کی پناہ اس کے وار سے، اللہ کی پناہ اس کے چال سے، اللہ کی پناہ اس کے وار سے۔ یہ شیطان مردود اسی پہ بس نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ ارے یہ سارا معاملہ تو یہ لڑکی دیکھی ہے، یہ سارا معاملہ تو یہ لڑکی یہاں پہ دیکھی ہے، بھلے تو نے اس بچے کو قتل کر دیا، یہ لڑکی تو اپنے بھائی سے سارا قصہ کہہ دے گی، ایک کام کر اس کو بھی زندہ مت چھوڑ، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بصری، اس کو بھی ختم کر دے۔ اور جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، اس لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے، قتل کرنے کے بعد میں پھر ایک مٹی کھودتا ہے اور اس میں وہیں پہ گھر میں اس کو دفن کر دیتا ہے اور جو ہے گھر میں دفن کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کے بھائی آتے ہیں، آنے کے بعد میں عابد کو سلام کرتے ہیں کہ عابد بتا میری بہن کہاں ہے؟ بولے تیری بہن تو بیمار پڑ گئی تھی، اس کو فلا بیماری ہو گیا تھا اور جو ہے وہ بہت دبلے، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور کچھ علاج بھی کام نہ آیا، کچھ دنوں کے بعد میں وہ جو ہے دنیا سے چلی گئی، یہ ہمارے گھر میں اس کی قبر کھود دی ہے اور اسی کا گھر میں نے اس کی جو ہے مدفن کر دیا ہے، تم یہاں پہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو اور جا سکتے ہو۔ تینوں بھائی روتے بلکتے اپنی بہن کی قبر میں فاتحہ پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھ کر کے رو گا کر کے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں تینوں بھائی جو ہے رات کے وقت جب سوتا ہے
تو शैतान मरदूद तीनों भाई जब सो जाता है तो शैतान मरदूद तीनों भाई के ख्वाब में आता है, और ख्वाब में आने के बाद में तीनों भाई को एक ही तरह का ख्वाब दिखाता है, और तीनों भाई देख रहा है कि उसकी बहन को बेरहमी से आबिद ने कत्ल किया और वहाँ पे डाल दिया, और शैतान कह रहा है कि तुम्हारी बहन को उसने तो कत्ल कर दिया, ऐसा ऐसा मामला था, अगर तुमको यकीन ना हो तो कब्र खोद के देखो, वहाँ पे तुम्हारी बहन की लाश के साथ एक और लाश मिलेगा, उस बच्चे का भी लाश मिलेगा, तो तुमको यकीन हो जाएगा ये सारी बात जो है सच्चा है। शैतान लईन तो पहले गुनाह कराता है, उसके बाद में जो है बड़ा गुनाह कराता है, उसके बाद में और गुनाह कराता है, और जो है गुनाह में मुब्तला कर देता है। इसलिए बस नहीं करता है, बल्कि वो जो है दुश्मन इंसान, वो इंसानी दुश्मन जो है इंसानों को तबाह और बर्बाद करके दम छोड़ता है। वो उसके बाद में जो है तीनों भाई जब सुबह उठते हैं, तीनों भाई आपस में गुफ्तगू करते हैं, बोले तीनों भाई का एक सा ख्वाब, जरूर इस बात में कुछ राज है। जो लोग जाते हैं, जाने के बाद में कहते हैं आबिद सच सच बता मेरी बहन कैसे मरी, तो आबिद ने कहा तुम्हारी बहन तो बीमार हो गई थी, इस बायस से वो जो है दुनिया से रुखसत हो गई। बोले एक काम कर, तू कुदाल लेके आ, मेरी बहन की कब्र खोद। उसने कहा क्यों, इसकी ज़रूरत नहीं है। कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तू खोद उसे। और खोदने के बाद में जैसे कब्र खोदी गई, कब्र को खोद के देखा जा रहा है कि उसकी बहन की लाश के साथ में सामने उसमें उसके बच्चा का भी लाश पड़ा हुआ है। जब इसको देखता है, बच्चे का भी हड्डी वगैरह नजर आता है। जब इसको देख लेता है, देख करके उसको यकीन हो जाता है, और उसके बाद में वो जो है आबिद को घसीटता हुआ तीनों भाई जो है बेरहमी के साथ घसीटते हुए बादशाह के पास लेकर के जाता है। बताओ उस आबिद का इज्जत कहाँ रहा, उसकी इज्जत का क्या हाल हुआ होगा, उसकी इज्जत का क्या हाल हुआ होगा। और घसीटते हुए बादशाह के पास लेकर के जाते हैं और बादशाह से अर्ज करते हैं, ये बादशाह सलामत, इसने मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा मामला किया और कत्ल भी कर दिया। बादशाह वक्त कहता है इसको तो फांसी दे देनी चाहिए, इसका तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और एक डेट फिक्स किया जाता है जिस डेट में जल्लाद उसका सर को धड़ से अलग करेगा। आबिद एकदम परेशान हो जाता है। अब जिक्र अस्कार उसका सब कुछ छूट जाता है, वो परेशानी में पड़ जाता है, वो अल्लाह को भूल जाता है और वो परेशानी में मुब्तला रहता है। शैतान उसको तरह तरह के वसवसों में डाल के और परेशान करता रहता है। आखिर में शैतान वसवसा डालता है और जो है उसकी एक इंसानी शक्ल में आता है और आ करके उस आबिद से कहता है, सुन मैं तुझे बचा लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू दीन मूसाई को यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को तू छोड़ दे और इस्लाम मजहब को तू छोड़ दे, और छोड़ करके तू जो है कुफ्र को इख्तियार कर ले, मैं तुझे बचा लूँगा। वो कहता है ऐसे कैसे होगा, अगर मैं कुफ्र को इख्तियार कर लूँ क्या तुम मुझे बचा लोगे? बोले हाँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम जो है वो कुफ्र कर लो, उसके बाद में मैं तुमको बचा लूँगा। और जो है इस तरीके से वसवसा डालता है। जिस तारीख में उसका डेट होने का जिस तारीख में उसका कत्ल होने को रहता है, उस तारीख में वो उसको बुलाया जाता है, और जल्लाद जो है अपनी तेज हथियार से लिए तलवार लिए खड़ा रहता है, और जो है उस शख्स का जैसे ही गर्दन मारेगा वो शख्स को कुछ समझ में नहीं आता है। वो शख्स कहता है ठीक है, तू शैतान लईन को कहता है कि तुम अगर मुझे बचा लोगे तो मैं जो हूँ इस्लाम को छोड़ रहा हूँ और कुफ्र को कबूल कर रहा हूँ। इतना कहना था कि जल्लाद तलवार लेता है और उसका गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा आपने शैतान किस तरीके से वसवसा डालता है, छोटा गुनाह कराता है, छोटा से बड़ा गुनाह कराता है, जलील वखार कराता है, उस पर भी बस नहीं, ईमान भी छीन लेता है, उसको उसकी जान भी लेता है, ईमान भी बर्बाद कर देता है, दोनों जहां बर्बाद कर देता है। शैतान लईन का बहुत खतरनाक चाल है। जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के बायां पसली से माँ हव्वा को तैयार किया गया और दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म हुआ, और इस शैतान ने उनको लग्जरी देकर के दुनिया में लाया। इस शैतान इब्लिस के भी बायां पसली से अल्लाह ताला ने उसकी बीवी को तैयार किया था, और दोनों ने आपस में जना किया, और जना करने के बाद में उसकी बीवी ने 70 अंडा दिया, और उसकी बीवी ने हज़रत सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक किताब है जिस किताब का नाम है बुनियतुल तालिबीन, जिसमें हदीस के हवाले से है कि उसकी बीवी ने 31 अंडा दिए, और 31 अंडा देने के बाद में उस अंडे से एक अंडे से 10,000 नर निकला और 10,000 मादा निकला। यानी कि उसकी बीवी ने 31 अंडा दिया और एक अंडे से 20,000 जो है शैतान निकले, और 20,000 शैतान में 10,000 शैतान जो है नर निकला और 10,000 शैतान जो है मादा निकला। हर अंडे से इसी तरीके से 10,000 नर और 10,000 मादा निकलता रहा। और सब जब सारे के सारे निकले तो सारे के सारे शयातीन जो है अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और जा करके अर्ज करता है, ए अल्लाह हम तेरे बंदों को बहका देंगे, हम जो है तेरे बंदों के पास जो है झुंड जाएंगे, आगे से घेरेंगे, पीछे से घेरेंगे, दाएं से घेरेंगे, बाएं से घेरेंगे, उसे कुछ समझने का मौका न देंगे, उसे गुमराह कर देंगे, उसे तेरी राह से भटका देंगे, उसे हम अपने साथ जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा वार सिर्फ बुरे बंदों पे होगा, जो मेरा नेक बंदा होगा उस पर तेरा वार न चलेगा, और जो है उसको मैं अपनी रहमत से बचा लूँगा।
گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر نفس کی پیروی کرے اور شیطان کے وسوسے میں آ جائے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس کو پھر کون بچا سکے؟ اللہ کی پناہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک اللہ رزاق ہے، جتنا رزق مقدر کیا ہے ضرور دے گا۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ جو وقت بچے وہ وقت اپنے جو ہے کام کاج میں لگاؤ، گھر پریوار میں لگاؤ، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو۔ انشاءاللہ دین بھی آباد ہو جائے گا، دنیا بھی آباد ہو جائے گا، دونوں جہاں آباد ہو جائے گی۔ ایک آخری بات، چونکہ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کا مہینہ چل رہا ہے، آج جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کے ذہن و فکر میں نہیں، جو آپ جو ہے ہمیشہ نہیں سنتے رہتے ہیں۔ بے شک غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں تو آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے ایک نئے عنوان میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اگر ان کی شان میں اگر کچھ نہ کہیں تو یہ اپنا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ بس دو کرامتیں، جو دو نرالی کرامتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی دو جملے میں۔ حضرت سیدنا خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیری جنتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ آپ نے ان کے بے شمار کرامتیں سنی ہے، کبھی سنا ہے کہ آنا ساگر کو کٹورے میں بلوا لیا کوچے میں تالاب کا سب پانی، یہ تو میرے خواجہ کی ادنا سی کرامت ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جو ہے جے پال جوگی جادوگر کو کس طریقے سے انہوں نے سبق سکھایا، کبھی آپ نے سنا کہ اپنے نالائن پاک کو آگ میں ڈال کے آگ ٹھنڈا کر دیا، طرح طرح کی کرامتیں آپ نے سنی ہے۔ لیکن اب جو ہے میں صرف دو جملے میں دو حضرت سیدنا خواجہ پاک معین الدین چشتی سنجری اجمیری جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو نرالی کرامت سنا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت تو یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سفر میں نکلتے تھے تو ایک سفر میں 2 ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سفر میں 2 قرآن شریف کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوا کرتا تھا، ایک بیگ ہوا کرتا تھا، ایک تھیلا ہوا کرتا تھا، اس تھیلے سے ہر 3 دن کے بعد میں ایک سوکھی روٹی نکالتے تھے، اس سوکھی روٹی کا 3 حصہ کرتے تھے، 2 حصہ کو تھیلے میں رکھ لیتے تھے اور ایک حصہ کو پیالے میں پانی لے کر کے اس ایک حصہ ٹکڑے کو، اس روٹی کا ٹکڑا کو پانی کے پیالے میں بھگاتے تھے اور پیالے کے پانی میں بھگانے کے بعد میں اس سوکھی روٹی کا گیلا ٹکڑا کو منہ میں رکھ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد میں 3 دن تک کچھ نہ کھاتے تھے اور 3 دن تک فاقہ میں رہتے تھے اور 3 دن تک عبادت الہی میں لگ جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و رعایت کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، ہم لوگوں سے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، خشوع اور خضوع کی دولت عطا فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سجدوں میں لذت عطا فرما دے، عبادت میں چاشنی عطا فرما دے۔ اللہم آمین ثم آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے اور سننے میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک لغزش ہو گئی ہو تو بارگاہ الہی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔